بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک الدین القیم صدق اللہ العظیم۔ میرا نام شیخ اکبر علی کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کا صدر ہوں۔ جو حالات گزر رہے ہیں اور جب سے بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے، طرح طرح سے مسلمانوں کے مسائل کو چھیڑ کر سب کو پریشان کر رہے ہیں۔ حکومت کو کان کھول کر یہ سن لینا چاہیے، مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی برداشت ہرگز کر نہیں سکتا۔ امت مسلمہ کا نہ کوئی بڑی عمر کا آدمی، نہ جوان، نہ بچے، نہ عورتیں، کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم چاہتے ہیں حکومت ہمارے مسائل میں دلچسپی نہ لے، بلکہ ہندوستان کو ترقی کرنے کے تعلق سے، ہندوستان کو آگے بڑھانے کے تعلق سے، غریبی کو دور کرنے کے لیے اور علم کو بڑھانے کے لیے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیت خرچ کرے، بجائے اس کے ہمارے گھروں میں جھانکنا، ہمارے مسلم لا میں توجہ کرنا، یہ بیکار سی باتیں ہیں۔ یہ ہمارے گھر کے مسائل ہیں، ہم اپنے طریقے سے بہتر انداز سے اس کو حل کر لیتے ہیں۔ ہم کو حل کر لینا اچھی طرح سے آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جس نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا، وہ رحمت للعالمین ہے۔ ایسا قانون لے کر آئے ہیں ساری دنیا کی انسانیت کے لیے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہم کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں، اگر وطن کے ہمارے دوسرے بھائی بھی اس پر اگر عمل کرے، اللہ کے قانون پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت مطہرہ پر، تو بہت اچھا ہوگا۔ جو مسئلہ لے کے اب پورے ہندوستان میں چرچا ہو رہا ہے، سپریم کورٹ جس بات میں دلچسپی بتا رہی ہے کہ 3 طلاق کے تعلق سے، 3 طلاق کے تعلق سے مسلمانوں ہی کو اکثر معلوم نہیں ہے، تو ہمارے سپریم کورٹ کو ہو یا وطن کے غیر مسلم بھائیوں کو ہو یا پولیٹیکل سیاسی لوگوں کو ہو، یہ مسئلہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا بہترین نظام ہے، اس کا اصول طریقہ ہے طلاق دینے کا، کب دے، کیسا دے، کس طریقے سے دے، اس طریقے سے اگر انسان عمل کرے تو اس کے لیے نجات ہے، اس کے لیے بہتر راستہ ہے۔ اگر وہ غلط طریقے کو اپناتا ہے، طلاق کو غلط کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اس کی غلطی ہے۔ مسلمان غلطی کرنے سے اسلام ہرگز غلط ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی مسلمان شراب پیے، زنا کرے، بدکاری کرے، وہ اس کی غلطی ہے۔ اسلام تو ان ساری چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اچھے اخلاق کو اپناؤ، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں اور اسلام بھی دیتا ہے۔ اس سے پہلے شاہ بانو کیس میں بھی اسی مسئلے کو لایا گیا تھا، لیکن کیا حاصل کری؟ شاہ بانو، ان کے بیٹے عارف محمد خان پارلیمنٹ میں بل پاس کرا ہے کہ طلاق دینے کے بعد مرتے دم تک اس کو نان نفقہ دینا چاہیے، تو کورٹ نے 225 روپے مقرر کیا ماہانہ۔ اس رقم سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ ایک طلاق چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، بد اخلاقی سے بچنے کے لیے، مصیبتوں پھنسنے کے لیے آخری درجے میں استعمال کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔
کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے حلال چیزیں ہیں ان میں سے بہترین حلال طلاق ہے۔ کب دینے کا حکم ہے؟ مجبوری کے وقت میں دینے کا حکم ہے۔ وہ دینے کے بھی طور طریقے ہیں، ان طریقوں کو اپنائیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ ان درمیان میں کئی عورتوں سے ہم نے بات چیت کی، کہا کہ بھئی تم کو قانون کیسے لگتا ہے اسلام کا۔ ہر عورت باہر نکل کے کہنا چاہتی میڈیا سے ہم کو اسلام پسند ہے، اسلام کا ہر قانون ہم کو پسند ہے۔ وہ رہیں گی عورتیں جو جا کے سپریم کورٹ میں بولے ہیں، وہ بازاری عورتیں رہیں گے جن کو نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ قانون ہے، نہ شوہروں کا ادب قاعدہ ہے، نہ سسرال میں جنا کرنا چاہتے ہیں، نہ دب کے رہنا چاہتے ہیں، وہ تو آزادی سے گھومنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کو کوئی خوف ڈر نہیں ہے، اس لیے وہ طلاق کے مسائل کو لے جا کے سپریم کورٹ تک پہنچاتے ہیں۔ یا ممکن ایسا ہو سکتا ہے کہ حکومت ہی کی پالیسی ایسی ہو کہ برقع پہنا کے لے جائیں اور جا کے کہنے پر مجبور کریں کہ اس طرح کو، ایسا ممکن ہے۔ اس لیے کہ عورت کی پہچان نہیں ہو سکتی برقع پہننے پر، یہ بھی ہمیں گمان لگ رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، کیوں خواہ مخواہ ہمارے مسائل میں چھیڑ چھاڑ کر کے ہم کو تکلیف دیتے ہوئے، ہمارے مسائل کو آگے بڑھاتے ہوئے حکومت کیا چاہتی ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ ہمارے حکومت کرنے والے ان سارے مسائل کو سنجیدگی سے حل کریں۔ اور میری گزارش ہے اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں جتنے ہمارے نمائندے مسلمان ایم پی ایم ایل اے ہیں یا باقاعدہ یا ایم ایل سی ہیں، ان مسائل کو گہرے انداز میں حکومت کے لوگوں تک پہنچانے اور غیر مسلم بھائیوں تک اس بات کو سمجھانے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اور اللہ بھی کہتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک الدین القیم، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی، یہ بہترین پکا اور سچا دین اسلام ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے تمام امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں، سارے ہندوستان کا ہر مسلمان اس سے جتنے بھی ایک ساتھ سول کوڈ کے بارے میں ہو یا طلاق ثلاثہ کے رد میں جو لوگ بات کریں اس تعلق سے ہو، پورے دلچسپی کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، اس قانون کو رد کریں اور اسلام کے حمایت میں اسلام کے قانون کو پسند کرنے کے تعلق سے اپنا پورا ثبوت دیتے ہیں۔ اگر مجھے امید ہے اللہ ذات سے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اسلام کے قانون کی حفاظت کرے اور مسلمانوں کا اللہ حفاظت فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہندوستان میں جو مرکزی حکومت ہے، جب سے حکومت میں آئی 2.5 سال سے اچھے دن لانے کے وعدوں کے ساتھ، 15 لاکھ ہر ایک بینک اکاؤنٹ میں ڈالنے کے وعدوں کے ساتھ، بہت سارے ان امپلائمنٹ ختم کر کے امپلائز بنانے کے ساتھ، بہت حقوقوں کے وعدوں کے ساتھ جو حکومت آئی 2.5 سال میں، اس کا کوئی بھی کام کاج اس طرح سے نہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر پائے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وطن کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ہمارے ریلائنس کمپنی کے سیلس مین بن کر پوری دنیا گھوم رہے ہیں، اس کے سوا وطن کے لوگوں کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ جب لوگوں کے دلوں میں سوالات اٹھ رہے ہیں تو مذہب کے سہارے سے جیسے حکومت میں آئے، اسی انداز سے آج بھی اسی مذہب کو لے کر جو مسلمانوں کے ساتھ گستاخی والے معاملے شروع کیے ہیں، کبھی کسی فرد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کبھی پوری مسلم امت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ایسے مسائل کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، تو آج انہی حملوں کے اندر یہ ایک ایسی سازش ہے کہ مسلمانوں کو ان کے اپنے قرآن سے دور کرنے کی سازش ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 3 طلاق کا مسئلہ کیا ہے، یہ خود نہیں جانتے، اور یہ 3 طلاق کے مسائل پر قرآن و حدیث کی باتیں کیا ہیں یہ بھی نہیں جانتے، اور اس کی اجازت کس لیے ہے یہ بھی نہیں جانتے، اور جو لوگ غلط سے اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں ان کو سامنے رکھ کر پورے سسٹم پر بات کرنے کا جو طریقہ حکومت ہو یا کچھ لٹریٹ پیپل کی بات ہو رہی جنہیں اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں، ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ اسلام ایسا ایک رحمت والا دین ہے۔ جب انسانیت اپنے جینے کے طریقے کو چھوڑ کر حیوانیت کی زندگی جی رہی تھی، کبھی بیوی کو ستی کے نام سے جلایا جا رہا تھا، کبھی عورت کو کسی غلط معاملے کے نام پہ کتوں کے سامنے ڈال کر اسے چیر پھاڑ کر مار دیا جا رہا تھا۔ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، منوسمرتی 11 ادھیائے 201 سے آپ منتر دیکھ سکتے ہیں،
اگر کوئی عورت زنا میں مبتلا ہوئی تو اس عورت کو پبلک کے سامنے کتوں کو چھوڑ کر مار دیا جائے، یہ سزا ہے۔ تو اسی جگہ پر انسانیت کو اللہ نے یہ سکھایا، بھئی اللہ ایک ایسا حلال چیز آپ کو بتا رہا ہے جو اللہ کو خود پسند نہیں ہے۔ آپ جو ہے جب عورت آپ سے جینا نہیں کر سکتی، کسی مسئلے میں آپ سے اسے نہیں بن پا رہا ہے، اس کا قتل نہ کرو، اسے ختم نہ کرو، اسے اپنے زندگی سے طلاق کے نام سے بے دخل کرو، جتنا بھی ہو سکے اچھی اس کی مدد کر کے چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد ایک آواز یہ بھی اٹھ رہی کہ جو ہے اسے مہینہ جو ہے اس کا کچھ معاوضہ دیا جائے جس کی وجہ سے اس کا مینٹیننس ہو جائے۔ مینٹیننس سسٹم کو آپ جانیے کہ ہمارے یہاں زنا کو عام کرنے کے لیے مینٹیننس سسٹم کی بات آواز اٹھ رہی، وجہ کیوں؟ کسی عورت کو طلاق ہونے کے بعد اسلام نے کہا 4 مہینے 10 دن کے اندر عدت کا وقت گزر جائے اور وہ عورت اپنی منمانی زندگی سے آرام سے کسی بھی شخص سے شادی کر لے اور اس کی اچھی خوش بحالی زندگی جی لے۔ وہ 4 مہینے 10 دن تک اس کا جو معاوضہ ہوگا وہ شوہر جو پہلے طلاق دے دے وہ ادا کر دے گا، لیکن وہ لائف لانگ اس سے کچھ لینا چاہ رہی، تو مسئلہ یہ ہوگا کہ عورت کو شادی نہیں کرنا چاہیے، ہو سکے ان پیسوں سے وہ زنا میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ یہی سسٹم ہے دیگر مذاہب کے اندر کہ وہ اس معاملات کے اندر عورتوں کو زنا میں مبتلا کرنا بڑے ہی اچھے انداز سے، بڑے شوق سے، جسے سوشل کا نام دے کر رہے ہیں۔ ابھی جو آپ کو 3 دن 4 دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ آیا سپریم کورٹ سے، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ زنا کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی بھی وہ زنا کر لے سکتا ہے، وہ خواہ شادی شدہ مرد ہو خواہ شادی شدہ عورت ہو، اپنا من جس سے لگے وہ اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ اسے اسلام اجازت نہیں دیتا، شوہر ہو یا عورت ہو وہ دونوں اپنی زندگی گزاریں، اگر پسند نہیں الگ ہو جائے، دونوں اپنی شادیاں دوسری کر لیجیے۔ آپ زنا کو عام کرنے کے لیے اسلامی شریعت کے ساتھ کھلواڑ، آپ کا بنایا ہوا آپ کا دستور انسانی دماغ سے بنایا جاتا ہے جس میں خامیاں ضرور ہوتی ہیں، وہ تبدیلی چاہتا ہے، لیکن اللہ کا دیا ہوا دستور، وہ بھی آخری نبی قیامت تک پورے انسانوں کے لیے بنائے گئے نبی، تو ان کی شریعت کے اندر کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ وجہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دین اسلام کے سوا کوئی اور جینے کا راستہ قابل قبول نہیں ہے، اگر کوئی دوسرے راستے کو اپناتا ہے تو وہ آخرت کے دن خسارے میں ہے۔ ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اسی لیے ہم سعودی عرب میں رہے، اگر ہم انڈیا میں رہے، امریکہ میں رہے، لنڈن میں رہے، اپنی نجی زندگی ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اس سے جو بھی حکومت ہمیں ہٹانا چاہتی ہے، یہ فضول کے اس کی کوششیں ہیں، وہ اس سے باز آ جائیں۔ کل ہی آندھر جیوتی میں ایک آدمی لکھتا ہے کہ 22 مسلم ملکوں کے اندر جو ہے یہ 3 طلاق نکال دیا گیا۔ مسلم ملک 60 ہیں تو اس کا نمبر کتنا ہوا؟ 30-62 ملکوں کے اندر باقی ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کس کے لیے نکالا گیا، یہ تو عوام کو عام نہیں کرتے۔ مسئلہ شیعوں کا تھا تو بھٹو نے پاکستان کے اندر پرسنل لا آف شیعہ بنا کر اس کو نکالا۔ سنی مذہب میں پاکستان میں اب بھی ہے، لوگوں کو نہیں معلوم۔ کوئی RSS والا بولنے سے شریعت کی سٹوریاں سننے کی ضرورت نہیں، ہمیں معلوم ہے دنیا میں کہاں کیا۔ ایران ایک شیعہ ملک ہے، اس کا اپنا شیعی ایک شریعہ بنائی ہوئی ہے، اسے اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں، اس کا الگ ہی طریقہ ہے، وہ اپنے حساب سے جیتے ہیں، تو ان سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ترکی کی بات کی گئی، ترکی میں کمیونسٹ گورنمنٹ جس وقت تھی اس نے وہ کوشش کی، ارگدان گورنمنٹ آئی اس کو ختم کر دی۔ معلوم نہیں ہے تو پوچھ کر سیکھ لیجئے، ہم سکھائیں گے حکومت کو، کیونکہ پہلے بھی ہم ہی سکھائے تھے مومنٹ سکھانا۔ آپ انگریزوں کے مار کو ڈر کر بیٹھ گئے تھے، ہمارے ہی علماء تھے جو اس وقت آپ کو لڑنا سکھائے، انگریزوں کے سامنا کرنا سکھائے اور جینے کا طریقہ سکھائے۔ اگر آپ کو سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کو سکون بھری زندگی کا طریقہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دیں گے۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو جو ہے اسلام میں ایک مرد کے خلاف 2 عورتوں کو حصہ دیا جاتا ہے پراپرٹی میں۔ دنیا کی وہ کون سی کتاب ہے جس میں عورت کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے؟ آپ لوگوں کو سن کر پریشانی ہوگی، میں پورے ہندو دھرم کی کتابوں کو مطالعہ کرتا ہوں، 4 وید، 116 اپنشد اور 18 ان کے پورے جتنے بھی پران ہیں اس کے، اور روز لکھے جانے والے اتہاسوں میں کہیں بھی عورت کے حقوق کے بارے میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح بائبل کے اندر بھی اس چیز کی تذکرہ نہیں ہے، اور بائبل کا اولڈ ٹیسٹمنٹ ہی تورا اگر وہ پورے
यहूदी किताबों का मजमुआ है, उसके अंदर भी ऐसी बात कोई है ही नहीं है। लेकिन इस्लाम वो वाहिद मजहब है और कुरान एक वाहिद किताब है दुनिया की कि औरत के हुकूक के बारे में बात करती है और औरत को हिस्सा दिलाती है। बहुत सारे लोगों को इस्लामी तालीमात नहीं मालूम, समझते हैं कि एक मर्द के खिलाफ 2 औरतों का हिस्सा कुरान बात करता है। मेरे भाई ज़रा इस्लाम को समझिए। मर्द जहाँ है उसके लिए ये शर्त रखी गई वो अपने बीवी बच्चों के साथ वालिदैन को भी वही खिदमत करे, माँ बाप के भी हुकूक अदा करके। बच्ची के ऊपर कोई हुकूक नहीं है, बच्ची माँ बाप को लाको उनको परोसना, उनको पालना, ऐसा कोई हुकूक इस्लाम नहीं देता। और खुद की ज़िंदगी भी उसके शौहर पाले। अगर वो किसी की बेटी है उसके माँ बाप पाले, और किसी की बहन है उसका भाई पाले, किसी की बीवी है उसका शौहर पाले, किसी के बच्ची किसी की माँ है उसका बेटा उसे उसकी ज़रूरियात पूरी करे। वो जाकर जीने के लिए कोई मुहैया सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ों को लाने की ज़रूरत। इसके बावजूद इस्लाम उनको हुकूक देता है। कभी प्रॉपर्टी है, कोई और हिस्सेदार नहीं है, तो इस्लाम लड़के के लिए 50% रखा हुआ है। लेकिन वहीं पर लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, तो वहीं पर लड़कियों के लिए इस्लाम जो है 60 पर 2 से ज़्यादा परसेंटेज उनको देता है। 12% मर्द से ज़्यादा औरतों को हिस्सा मिलता है। आपको शरीयत नहीं मालूम है तो हमसे पूछ कर सीख लीजिए, हम सिखाएंगे, अपने घरों को सुधारिए। हमें ही देखकर एनटी रामाराव जी ने औरत के लिए हुकूक की बात उठाई थी, उन्होंने पहली आवाज़ लगाई। फिर हिंदुस्तान में वो आदमी के बाद 84 के बाद औरतों को प्रॉपर्टी में हिस्सा देना शुरू किया, उसके पहले नहीं था। पूरी दुनिया को हमने हिस्सा देना सिखाया और आज हमारी तरफ आंख उठा रहे हो। कई ऐसे बातें हैं, लेपालक बच्चे के बारे में तुम बात करते हो, उसके क्या हुकूक होंगे और उसके बारे में क्या आता है। इस्लाम ने जो जीने का निज़ाम दिया वो बिल्कुल सच्चा और अच्छा निज़ाम है। अब देखिए, आप ही मैनरिकम पेल्लिलु तप्पू बोलते हैं, कुरान तो पहले ही बोल दिया ना, मामू जो है अपनी भांजी से शादी नहीं कर सकता। उसी तरह लेपालक के मसले में कुरान जो बात कर रहा है उसके पीछे एक अहम क्या चीज़ है उसको जानिए कि किसी के बच्चे को लेकर आप पाल रहे हैं तो वो बच्चा आपका हो नहीं सकता। क्यों? वो किसी और का खून का रिश्ता है। जो आपसे हो सके तो आपकी बेटी से खुद शादी कर सकता है, आपके घर में किसी भी फर्द से शादी कर सकता है, उसका यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। आप चाहे तो उसे मदद कीजिए, यतीम को परवरिश कीजिए, पढ़ाई दिलाइए, सब अपनी जगह है। लेकिन उस बच्चे को प्रॉपर्टी के हिस्से के बारे में अगर आप लाएंगे, वो जो पहले से हिस्सेदार हैं उस बच्चे के कत्ल की तरफ भी चले जाएंगे। हुए हैं कई ऐसे वाक़यात, मैं कड़पा में ही देखा, बड़े मालदारों के घर में ऐसा वाक़या हुआ। इसीलिए इस्लाम ने ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए लेपालक बच्चे के हुकूक क्या होते हैं सिखाए हैं। आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए, हम सिखाएंगे। आइए हमारे दरसगाहों में बैठिए, हम आपके पंडितों को सिखा देते हैं। आपको सिखाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आइए आप बैठिए, हम सिखाएंगे। दर्स कोई भी हो, आप सवाल है अपना क्लियर कर लीजिए। तलाक के मसले में बताएंगे, लेपालक के मसले में बताएंगे, 4 बीवियों के मसाइल में बताएंगे। हम जिना की इजाज़त नहीं देते। 4 बीवियों का मसला कुरान से फ़र्ज नहीं है कि आप करो ज़रूर बोल कर नहीं है, वो ऑप्शन है। अगर आप जिना करते हैं तो रुक जाइए, अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है तो 2, 3, 4 बीवियों तक कर सकते हो। अगर उनके बड़ा अंदर एतदाल नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए 1 बीवी काफ़ी है। कहाँ ऐसा दीन है कि तुम्हारे लिए 1 बीवी काफ़ी है? जब राम जी से सीधे सीधे आकर सूर्पणखा ने पूछा कि तुम मुझसे शादी करो, तो उन्होंने यही कहा कि मैं अपनी बीवी से वादा किया हूँ, मेरा भाई अपनी बीवी घर छोड़ कर आया तो मुझसे जाकर शादी करो, दूसरी शादी करो, राम जी ने कहा। और हम आप कहते हैं कि मुसलमानों ने 4-4 शादियों की इजाज़त दे रखी है। राम जी के अब्बा के 3 बीवियाँ थे, श्री कृष्ण जी की 8 बीवियाँ थी। क्या हमने कि उसमें कोई एतराज़ है? उस वक्त की शरीयत होगी, उस वक्त जीने का तरीका होगा, वो सही होगा। उस वक्त उन्होंने किया, हम गलत नहीं कह रहे आज भी। लेकिन हमारे ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं उनको जान लेना चाहिए कि इस्लाम में ऑप्शनल चीज़ है 4 बीवियों का मसला। अगर आप सर्वे करेंगे तो एक औरत जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से सर्वे की 1970 से लेकर तकरीबन 1999 तक। उस सर्वे के हिसाब से मुस्लिम समाज की 4 बीवियाँ नहीं ना, दूसरी बीवी की शादियों का रेशियो आप देखेंगे तो 75 से लेकर 99 तक 15% जो 75 में था वो सीधे सीधे 5% पे आके गिर गया। जहां हिंदू समाज में 5% भी दूसरी शादी नहीं थी, वो सीधे सीधे क्रॉस कर 20% पर चले गई है। तो आपको रेशियो जानिए, अपनी हुकूमतों से पूछिए ये क्या हो रहा है और आपके मामलात को समझिए। इस्लाम जो बात निज़ाम समझाता है उसे समझिए। अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी वो कुछ टेररिस्टों के ज़रिए से एक हमारा हिंदुस्तानी इंजीनियर मारा गया, हैदराबाद के करीब करीमनगर का रहने वाला था, हिंदू भाई था। उसके मारे जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का मसला आया तो ये खातून आई,
वो आकर कहने लगी हाई कोर्ट में कि मैं भी इसकी बीवी हूँ, विद प्रूफ्स, एविडेंस, डीएनए बच्चे का भी दे दिए कि बच्चा मेरा है। तो हाई कोर्ट ने उसे मुआवजा नहीं दिया, क्योंकि यू आर नॉट एक्सेप्टिंग एज ए वाइफ अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, आप दूसरी बीवी हमारे पास है ही नहीं, आप एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट में तब्दील किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट किया गया कि आपको कुछ हिस्सा 20% या कुछ 5% दिला देंगे, मसला देखिए आपको हम बीवी नहीं कर सकते, प्राइवेट वाइफ कहेंगे। इस्लाम औरत को प्राइवेट वाइफ नहीं बनाता, अगर आपका दम है उसको बीवी का हक दीजिए, जैसे पहले बीवी का नहीं है एक बीवी के साथ जीना कीजिए। तो इस्लाम ही वाहिद दीन है जो दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। हलाला के मसले पे आप बात करते हो, तो आप लोग जानिए हलाला है चीज़ क्या, हमारे से आकर पूछिए, हम सिखाएंगे आपको। बहुत सारे मसाइल हैं जो आपको सीखना चाहिए। बहुत सारे मुसलमानों के भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं भाई सिविल मैटर्स में जो है आप लोग इस्लाम की बात करते हो और क्रिमिनल मैटर्स में जो है आप जो है इंडिया के उस्लाह पर चल रहे हो। हम जो भी चलेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में चलेंगे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शरीयत पूरी मुकम्मल नहीं हुई और इस्लामी निज़ाम 20 पर 3 लाख किलोमीटर मुरब्बा दूर तक जब तक नहीं पहुंचा, तो मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में यहूद और नसरानियों के साथ कुछ ऐसे एग्रीमेंट किए, उसे दारुल अहद कहते हैं। वैसे ही हिंदुस्तान को हम दारुल अहद समझते हैं। तो वो अहद का मुआहदा ये थे कि सिविल मैटर्स अपने अपने मजहबी हिसाब से रहेंगे, क्रिमिनल मैटर्स भी अपने अपने हिसाब से रहेंगे, और उस वक्त जब इस्लामी हुकूमत नाफिज होगी, जब सिविल और क्रिमिनल मैटर्स पूरे के पूरे इस्लामी निज़ाम से चलेंगे। तो ये तरीक़ा उस वक्त नाफिज हुआ था, हम उसी पर अब भी अमल कर रहे हैं, क़यामत तक उसी पर अमल करेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान को दारुल अहद समझते हैं। लेकिन इसे हरम मत बनाओ मेरे भाई, हम अहद ही मानते हैं। यहाँ एक मुसलमान का खून हिंदू का खून बराबर हम मानते हैं, लेकिन आप लोग हमारे हिंदू ईसाई तमामों के दरमियान में ऐसे बैरियर्स ला रहे हैं हुकूमत चलाने के नाम से, वो भाई भाई को दुश्मन बनाते हुए जा रहे हैं। आपके इस तरीके को बदलिए। हिंदुस्तान की तरक्की यहाँ के फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करने से होती है, यहाँ के साइंटिफिक सिस्टम को डेवलप करने से होती है। आप सुनकर परेशान होंगे, नासा के अंदर मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ इंडिया के काम करते हैं। क्या आप मुहैया नहीं कर सकते उनके लिए जॉब्स? वो जाकर वहाँ टेक्नोलॉजी बना रहे, लाइए उनको। हिंदुस्तान को सबके सामने बहुत बड़ा ऐसा मिसाली वतन बनाकर ठहराए कि पूरे लोग हमारी तरफ देख सकें। ऐसा ना बनाइए कि लोग देखकर इस वतन से बेहतर किसी और जगह रहें, ऐसा ना बनाइए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग गुजारिशों को समझिए, वरना ऐसा वक्त आएगा कि पूरे मुसलमान जो सबसे से आज तक काम कर रहे हैं वो अपने अहलियाओं के साथ, अपनी माँ बहनों के साथ रोड पर उतर जाएंगे। तो फिर आपको इस मसले को अपने हाथ से निकलते हुए देखोगे कि कई हुकूमतें, राजीव गांधी जी की हुकूमत का तख्ता उलट गया, तो आपका क्या तख्ता रहेगा? आपका भी उलट जाएगा। समझ जाइए मोदी जी, हम यहाँ से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वरना आपकी हुकूमत का तबादिल ज़रूर हो जाएगा। तो हमारी तरफ से ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है, समझ जाइए, वरना आगे चलकर जो होगा उसकी ज़िम्मेदार आपको होगा। वाखिरुद्दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरा नाम शेख इसहाक अली है, खड़पा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी का डायरेक्टर। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ के मसले को लेकर हंगामे हो रहे हैं और मरकज़ी हुकूमत तलाक़ सलासा, 3 तलाक़ के मसले को बहाना बनाकर पूरे मुस्लिम पर्सनल लॉ को जो है ख़त्म करना चाहती है और एक्सा सिविल कोड नाफिज करना चाहती है। तो सबसे पहले अवामुन नास को और हुकूमत को भी ये समझना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ दरअसल शरीयत इस्लामी है, इस्लाम का कानून है जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा गया है। मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के लफ्ज़ से एक गलत फहमी होती है कि ये पर्सनल लॉ मुसलमानों ने अपने तौर पर उनके उलमा ने बैठकर बना लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ अल्लाह का दिया हुआ कानून है, अल्लाह की किताब, उसके नबी की सुन्नत का नाम शरीयत इस्लामी है, जिसको मुहम्मदन लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा गया है। लिहाजा सारी दुनिया के मुसलमान उलमा, मुफक्किरीन, जितने भी हैं अवाम, सब मिलकर भी एक कानून भी इस्लाम का बदल नहीं सकते।
اس لیے کہ انہوں نے بنایا ہی نہیں. جب بنایا نہیں تو بدلیں گے کیسے؟ لہذا مسلم پرسنل لا میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. لہذا حکومت کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور سپریم کورٹ کو بھی کہ مسلم پرسنل لا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے، چونکہ یہ اللہ کا دین ہے. اللہ کے دین میں مداخلت کرنے کا حق کسی کو بھی، ایک فرد کو، ادارے کو، حکومت کو، عدالتوں کو، کسی کو نہیں ہے. اور دوسری بات، یہ طلاق کیا ہے جس کو آج بہانہ بنائے جا رہے ہیں کہ بھئی ایک مرد ایک عورت کے درمیان زندگی گزارنے، رشتہ جوڑنے کے لیے نکاح رکھا گیا ہے، جس کو عقد نکاح کہتے ہیں. عقد کا مطلب ہے اگریمنٹ. ایک مرد ایک عورت کے درمیان اگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم دونوں شوہر بیوی کی طرح زندگی گزاریں گے. اب اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے یا بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے تو پھر اختلاف پیدا ہوگا. اب وہ اختلاف ایسا ہو جائے کہ دونوں کے درمیان اتفاق نہ ہو سکے اور ایک دوسرے کی بات نہ سن سکیں تو پھر اس کے جدا ہو جانے کا نام، جدا کر دینے کا نام طلاق ہے. اگر بیوی ظالم ہے، بیوی نافرمان ہے اور بیوی سے اس کو زندگی میں سکون نہیں ہے تو شوہر کو طلاق دے کر علیحدہ ہو جانے کا حق اسلام نے دیا. اسی طرح اگر شوہر ظالم ہے، شوہر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، شوہر سے اس کی زندگی کا نباہ نہیں ہو سکتا تو شوہر کو چھوڑنے کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے کہ وہ بھی خلا کا مطالبہ کر کے جدا کر اپنے ظلم سے وہ بچ سکتی ہے. تو دونوں کو حق دیا ہے. مرد کی اجازت کے بغیر بھی شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، عورت کی اجازت کے بغیر بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح دونوں میں سے کوئی بھی ظلم کرے تو وہ شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر طلاق دے سکتا ہے اور بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اس سے خلا لے سکتی ہے. اسلام عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے، ظلم کہیں بھی نہیں ہے. مگر آج ہماری حکومت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہمارے علماء کے پاس آئیں، دارالقضاء میں آئیں، ہمارے جو ماہرین ہیں قرآن و سنت کے، ان سے بات کریں تو سارے مسئلے کا حل مل جائے گا. مگر حکومت صرف بہانہ تلاشنا چاہتی ہے. 20-25 کروڑ کی آبادی میں 3 عورتوں کے مسئلے کو لے کر ظلم کر رہی ہے، جبکہ یہاں لاکھوں عورتیں جو ہے مندروں میں جو ہے اپنی زندگیاں تڑپ تڑپ کر زندگی گزارے، ان کے مسئلے حل کریں. اور اسی طرح کتنے ہمارے سماج کے مسائل ہیں، رشوت کے مسائل ہیں اور بے روزگاری کے مسائل ہیں، جو ہے گندگی کے مسائل ہیں. ان سب مسائل کو حل کرنے کے بجائے پرسنل، وہ بھی مسلمانوں کا پرسنل سے کیا تکلیف ہے؟ مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ عورتیں جو مسلمان رہنا نہیں چاہتی، اسلام پر چلنا نہیں چاہتی، وہ عورتیں تکلیف بیان کرتے ہیں، ان کو اجازت دے دیں کہ وہ ہندو بن جائیں، کرسچن بن جائیں، ہمیں کیا اعتراض. لیکن جو بھی مسلمان ہے وہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر نہیں چل سکتا. مسلم پر اسلامی تبدیلی کوئی مسلمان نہیں بول سکتا. لہٰذا حکومت نادانی کا کام کر رہی ہے، جو اس وقت عدالت کے اشارے پر یا عدالت کو جو ہے متاثر کر رہی ہے کہ یہ طلاق کے بہانے سے پرسنل لا کو ختم کیا جائے. مسلم پرسنل لا جو شریعت اسلامی ہے اس کے اندر مداخلت کوئی سچا مسلمان مرد و عورت اس کو برداشت نہیں کریں گے. اگر حکومت باز نہیں آئی تو سارے مسلمان مرد و عورت روڈوں پر آئیں گے اور اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ دستور میں ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے دین کے مطابق آزادی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے. ہم مسلمان رہ کر جینا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمارے دین، ہماری شریعت کے اندر تبدیلی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی مسلمان مرد یا کوئی مسلمان عورت غلط کام کر رہے ہیں، ان کو اسلام سمجھایا جائے، شریعت سمجھائی جائے، مسلم پرسنل لا کے احکام ان کو بتائے جائے، رولز ریگولیشنز بتائے جائے. اس کا کام حکومت چاہے تو کرے، ٹی وی کے ذریعے سے، اخبار کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی تعلیم دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کی تعلیم دے اور تمام مسلمانوں کو شریعت کا علم حاصل کرنے کی پابند کرائے. یہ اچھا کام ہے. اگر وہ سیکھ لیں گے تو کسی اوپر ظلم نہیں ہوگا. آج وہ کچھ مسلمان مرد ظلم کر رہے ہیں شریعت کو نہیں جاننے کی وجہ سے ہے. تو شریعت بدلنے کی بات نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. لہٰذا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شریعت مسلمانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، مسلمانوں کو بدلنے کا حق نہیں ہے، تو غیر مسلم کیا بدلیں گے؟ وہ اپنی زندگی سدھار لیں، اپنے مسائل وہ حل کر لیں. لہٰذا حکومت ہند سے اور سپریم کورٹ سے بھی ہم یہی کہنا چاہیں گے
کہ یہ آپ اپنے حد سے آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں. کسی کے پرسنل لا میں دخل دینے کا آپ کو حق نہیں ہے. سیکولر ملک ہے, کسی کے مذہب میں دخل نہیں دینا ہے آپ کو. لہٰذا یہ اس موقع پر طلاق کا, تعدد ازدواج کا, وراثت کی تقسیم کا, متبنہ کا جو مسئلہ چھیڑ رہے ہیں, کون سا بھی مسئلہ چھیڑ لیجئے, اگر آپ جو ہے انصاف چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ اس مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, اور عورتوں کے حقوق کیا ہیں, آئیے پبلک میٹنگ رکھیے, ہمارے علماء بیان کریں گے, یا کوئی ڈیبیٹ رکھائیے ٹی وی کے اوپر, ہمارے شریعت جانے والے ایکسپرٹ جو مسلمان ہیں, علماء ہیں, ان کو بلائیے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے اور جو ہے یہ طلاق ثلاثہ کیا ہے بتائیں. نہ جاننے والے نادان قسم کے ٹوپی والے مسلمانوں کو ٹی ویوں پر بٹھا کر اور ان سے جواب طلب کر رہے ہیں, ان سے نہیں ہو سکتا. آپ مسلم پرسنل لا بورڈ سے طلب کیجئے, ٹی وی پر ان کے علماء کو بلا کر بات کیجئے, آپ کی حقیقت کیا ہے کھل جائے گی دنیا کے سامنے. لہذا اسلام یہ ازل سے ہے, ابد تک رہے گا. اسلام اللہ کا دین ہے, اس کے اندر سارے انسانوں کے لیے انصاف ہے, کسی پر کوئی ظلم اسلام کے قانون کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا. لہذا ہم کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ہم تمام مسلمانوں کو اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دین اور شریعت کو سیکھیں, اس پر عمل کریں, اور حکومت کی یہ جو سازش ہے مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کے لیے, اس کے خلاف آواز اٹھائیں, کھڑے ہو جائیں. چاہے تو ہم جان دے دیں گے, مگر ہم اپنی شریعت کے اندر, پرسنل لا کے اندر تبدیلی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. یہی ہمارا پیغام ہے حکومت کے لیے کہ وہ اپنی ان سازشوں سے باز آ جائے اور پرسنل لا کے مسائل میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے بات کرے. وہ ہمارا متحدہ ادارہ ہے, ہم سارے ہندوستان کے مسلمان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہیں. لہٰذا ہمیں اس پرسنل لا کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو, ساری دنیا کو اس شریعت اسلامیہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.